بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بٹی لیگل اسسٹنس۔ آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو کامن سا ٹاپک ہے، جو روزمرہ آپ کو زندگی کے اندر جو ہے مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں، انہی میں سے یہ ایک ٹاپک ہے۔ اور ٹاپک بڑا کامن سا ہے، دیکھنے میں یہ کامن سا ہے، لیکن اس کے اندر کافی زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو ان کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے، آپ کے علم میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا، یعنی آلریڈی اگر آپ کی ایک بیوی ہے تو اس کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا، تو پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا اور بغیر اجازت کے کرنا، یہ آپ کو جیل بھی بھجوا سکتا ہے، اور یہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے جرمانہ وہ بھی کروا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیز، اس کی پوری انفارمیشن دیکھنے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھنی، تاکہ آپ کو اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ جب بھی کوئی بندہ جو ہے وہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اس کو پہلی بیوی یونین کونسل سے، یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اس سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہاں پر ایک درخواست دینی پڑتی ہے۔ اور یہ جو نکاح نامہ کا کالم نمبر 21 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر دلہا کے یہاں اگر پہلی بیوی کوئی موجود ہے تو جو ہے کیا دلہا نے چیئرمین یونین کونسل سے اجازت لی ہے یا نہیں لی۔ تو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 6 کے تحت جو ہے وہ پہلی بیوی سے اجازت لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ چیئرمین یونین کونسل سے پرمیشن نہیں لیتا اور وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو کیا ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 6 کے تحت اس کو 1 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، اور یہ سزا اور جرمانہ کمپلسری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کا کوئی دوست یا آپ میں سے کوئی دوست ہے باپ دوسری شادی کا خواہش مند ہو، تو ان قانونی پہلوؤں کو بھی اسے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آپ اگر دیکھیں کہ کالم نمبر جو ہے، یہ نکاح نامہ کا کالم نمبر 21 جو ہے، 21 سے لے کر یہ کالم نمبر 22 تک، ٹھیک ہے، یہ آگے اس کے کچھ جز بھی ہیں، 21 الف 21 بے اور 22، اس کے اندر یہ ساری تفصیل دوسری شادی سے متعلق جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی دوست احباب جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے، تو سب سے پہلا کام تو اس کو چیئرمین یونین کونسل سے جو ہے وہ پرمیشن لینا پڑے گی۔ اگر وہ پرمیشن نہیں لیتا تو پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جب بھی دوسری شادی کی جاتی ہے تو پہلی شادی کو عموماً چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کالم کے اندر وہ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کالم کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو فل ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ آپ لکھ دیتے ہو اس کالم کے اندر کہ چیئرمین یونین کونسل سے اجازت نہیں لی، تو اگر آپ اس کالم کے اندر لکھ دیتے ہو دوسری شادی کے وقت کہ نہیں، تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ میں نے پرمیشن نہیں لی، تو لہٰذا میں یہ جرم کر رہا ہوں۔ اگر آپ لکھ دیتے ہو ہاں، تو پھر آپ کو نیچے اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بتانی پڑے گی۔ لیکن عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کالم کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے اس کے پاس یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے خاوند کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کر سکتی ہے، پولی گیمی کا، جس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں پولی گیمی، یعنی زیادہ شادیاں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لیکن عموماً ہمارے یہاں ایسے کیسز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی بہت ریئر کیسز کے اندر اپنے خاوند کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کرتی ہے، لیکن کیسز دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اب وہ کیوں ریئر کیسز ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، کیوں کم کیسز ہوتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر اس نے اپنی جو ہے وہ کونسل سے اجازت نہیں لی، نہ اس کی بیوی کو پتہ ہے دوسری شادی کر لی ہے، تو اگر وہ پہلی بیوی جو ہے وہ اگر جائے گی، عدالت جائے گی اور اپنے خاوند کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کرے گی، تو کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ خطرناک نکلے گا۔ اور خطرناک کیسے نکلے گا
کہ وہ ظاہری بات ہے مرد جو ہے وہ کیا کام کرے گا کہ وہ یا تو اس کو ڈائیورس دے دے گا یا اس سے علیحدہ ہو جائے گا یا اس کو گھر سے نکال دے گا. ظاہری بات ہے اس کے خطرناک نتائج بیوی کے لیے بھی ہوں گے. لیکن کیسز جو ہیں وہ عموماً ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی حد تک دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جب کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ بغیر پرمیشن کے دوسری شادی کرتا ہے اور کونسل سے اجازت نہیں لیتا تو بیوی کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے کہ وہ خامند کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کر سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اپلیکیشن ایک دے دیں کونسل کو. بھلے ہی وہ اپلیکیشن پہ آپ کو پرمیشن ملے نہ ملے لیکن آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کونسل تک آ جائے گی, کونسل کے نوٹس تک آ جائے گی, کونسل کے نوٹس میں آ جائے گی. تو آپ نے جو پہلا مرحلہ ہے قانونی مرحلہ وہ عبور کر لینا ہوتا ہے جب آپ کونسل کے اندر جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں. تو آنے والے مستقبل میں پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اور جو ہے آنے والے جو حالات ہوتے ہیں جیسے وہ اب اس کی سزا 1 سال ہے جو کہ کمپلسری ہے اور 5 لاکھ روپے ہے وہ بھی کمپلسری ہے. تو ان حالات سے بچنے کے لیے جو ہے جب بھی کوئی دوست احباب جو ہے وہ دوسری شادی کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ چیئرمین یونین کونسل سے جو ہے وہ اپلیکیشن دے کے پرمیشن حاصل کر لے تاکہ وہ ان حالات سے جو ہے وہ بچ سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ آپ کے لیے کافی جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.